تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا جو تھا اس نے ڈپریشن میں اپنے آپ کو نہیں مارا. یہ میں جب فرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ مان لیں کہ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, ابھی جو نئی خبر پہنچی ہے بڑی مستند ذریعے سے, وہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, تو بھائی اس بندے کا علاج چل رہا ہے, الیکٹرک جھٹکے لگ رہے ہیں اس کو, اس سے بڑی کیا علامت ہوگی کہ وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا؟ اس سے بڑی کیا علامت ہوگی؟ اور کیا چاہیے؟ آپ جاؤ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لو جو الیکٹرک شارٹس لگا رہے تھے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا, آپ یہ رپورٹ پیش کرتے نا, میں تو ڈاکٹروں سے ملا ہوں, وہ کہہ رہے نہیں کوئی الیکٹرک شارٹ نہیں لگا رہے تھے, یہ جس ڈاکٹر کا نام لے رہے ہیں وہ ایسا بیان نہیں دے رہا. آپ نے بس بیٹھے بیٹھے ایک مضمون چھاپ دیا. اور میری مولانا شاہد جمیل صاحب ہیں نا جو لاہور میں ہوتے ہیں, ایک مدرسے کے استاذ ہیں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں وہ, 20 سال ان کے مدرسے میں استاذ رہے ہیں, ان کے گھر آنا جانا, ان کے بچے ان کی گودوں میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں مولانا شاہد جمیل صاحب. تو مولانا شاہد جمیل صاحب سے میری براہ راست بات ہوئی, کہتے ہیں بچہ تو 11 سال سے ایب نارمل تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کا میسج ملا. صورتحال یہ ہے کہ یہ قطعاً خودکشی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا جو بچہ انتقال جس کا ہوا ہے اس کا کزن اس کے ساتھ تھا, تو اس نے اپنے والد صاحب کو ساری بات بتائی, ڈاکٹر طاہر کمال صاحب کو ساری بات بتائی کہ کیا واقعہ ہوا تھا. ورزش کرتے ہوئے گارڈ سے, جیسے بچے شوقیہ پکڑ لیتے ہیں پسٹل وغیرہ, ایسے اس پسٹل پکڑا ہے اور گارڈ نے اس کا میگزین نکال کے دیا اس کو. اتفاقی طور پر جیسے عام طور پر گولی بیچ میں رہ جاتی ہے, تو عارفین نے کہا بھی کہ اس کو بھی دیکھو کہ اس میں گولی نہ ہو, تو وہ اس نے عاصم نے آگے سے کہا نہیں اس میں گولی نہیں ہے, اس نے میگزین نکال لیا ہے. تو یہ مکالمہ کرتے اچانک گولی چل گئی اور جو سیدھی دل پہ لگی. تو یوسف جمیل کا جو بیان آیا خودکشی کا, وہ اصل میں اس بنا پر آیا کہ وہ شروع سے ڈپریشن کا مریض تھا. 11-12 سال کی عمر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, تو بچہ شروع سے ہی یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا. تو یوسف جمیل کو جب پتہ چلا کہ یہ گولی لگی ہے, تو اس نے سمجھا کہ یہ, کیونکہ کہتا رہتا تھا ڈپریشن کی حالت میں نے اپنے آپ کو مار لینا ہے یا اپنے آپ کو نقصان کر لینا ہے, تو وہ سمجھا کہ شاید یہ وہی ہوا ہے جو یہ کہتا تھا. لیکن بعد میں جب صورتحال واضح ہوئی ہے, ان کے مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر کمال صاحب, انہوں نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا جو اس وقت موجود تھا, گولی لگنے کے وقت جب عاصم کو گولی لگی ہے اس وقت ان کا بیٹا ان کے ساتھ موجود تھا, جب اس سے ساری صورتحال پوچھی ہے تو پھر بات واضح ہو گئی کہ یہ خودکشی نہیں ہے, یہ گولی اتفاقاً چلی ہے اور وہ اتفاقی طور پر دل پر لگی جس سے موت واقع ہوئی ہے. 11 سال کی عمر میں اب نارمل تھا, یہ 11 سال سے نہیں, یعنی جب یہ 11 سال کا تھا, کہتے ہیں ہم تو یعنی ہماری تو گودوں میں پلا ہے نا بچہ, اس کو ٹیچر سے میں نے بات کی ہے ڈائریکٹ, وہ کہہ رہے ہیں یہ بچہ اس وقت سے اب نارمل ہے. تو یہ اب نارمل تھا, ذہنی اس کا وہ ٹھیک نہیں تھا. اچھا, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے تو کہا کہ یہ بہت ذہین تھا, فلاں نے کہا کہ یہ بہت ذہین تھا. اب نارمل بچے بھی ذہین ہو سکتے ہیں. ہر وقت ہر انسان جو اب نارمل ہوتے ہیں نا, ہر وقت ان پہ وہ پاگل پنے کا دورہ نہیں ہوتا. میرے ایک جاننے والوں میں ایک لڑکا نے ماسٹر کیا ہوا تھا جامعۃ الرشید میں, کلیۃ الشریعہ کر رہا تھا. ہم زیادہ نہیں جانتے تھے, اس کی کہیں شادی ہو گئی تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ بھائی یہ تو داماد اب نارمل ہے. ہم نے کہا اب نارمل کا ہے, اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے. جب میں نے انکوائری کی تو مدرسے نے بھی بتایا, اس کے دوستوں نے بھی بتایا بھائی یہ اب نارمل ہے, ماسٹر پتہ نہیں کر لیا اس نے, لیکن اس پہ دورہ چڑھتا ہے اب نارملٹی کا. اس وقت اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں, چاقو نکالتا ہے, چھرا لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے. پھر جب دورہ ختم ہوتا ہے تو نارمل ہو جاتا ہے, اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو اس جو لڑکی کے ابا تھے, انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک دم غصے میں چاقو نکالتا ہے ذرا سی بات پہ, اور جب نارمل ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. تو خیر ہم نے اس کو طلاق دلوائی. ہم نے کہا ایسا نہ ہو اب نارملی میں گلا کاٹ دے اور جب ٹھیک ہو جائے کہہ رہے یہ گلا کس نے کاٹا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کہ لڑکی کو تو بچانا ہے نا بہرحال.
تو اب یہ جو مولانا کا بیٹا ہے حضرت مولانا طارق مل صاحب کا، اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. یہ ان کے ٹیچر نے مجھے بتایا، اس بچے کے ٹیچر نے، جو ان کے گھر آنا جانا، ان کے جیسے فیملی والے تعلقات ہوتے ہیں نا، جو سلام دعا ہوتی ہے، 20 سال ان کے مدرسے میں پڑھا ہے. انہوں نے کہا تو بچے میری گودوں میں پلے ہیں. تو یہ بچہ بچپن سے ہی ایب نارمل تھا، اور اس کو تھا یعنی بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے. تو اگر اس نے خود بھی اپنے آپ کو مار لیا ہے نا، تو پھر بھی یہ اس خودکشی میں نہیں ہے. یہ وہ خودکشی ہے جو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا انسان کا. اس میں اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے، دوسرے کو بھی مار سکتا ہے. دوسرے کو مارے گا تو قصاص نہیں ہے، کہ دماغ ہی نہیں ہے اس کا نا، دماغ ہی کام نہیں کر رہا. پاگلوں سے جو ایب نارمل ہوتے ہیں ان سے تھوڑی قصاص لیا جاتا ہے. تو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی ایب نارمل تھا تو اتنا نیک کہاں سے آ گیا؟ تو جب وہ اس پہ دورہ نہیں چڑھتا تو نیک ہوتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے جو بھی بیان دیا تھا نا کہ اس نے جو گولی اپنے آپ کو ماری ہے، وہ اس وقت دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا. یہ بیان بھی غلط تھا، غلط فہمی پر مبنی تھا. کیونکہ میں نے مولانا یوسف جمیل جو مولانا طارق مل صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بات سنی تھی. انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے. تو ظاہر ہے بیٹے سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، بھائی سے زیادہ تو کوئی نہیں. اس بیس پہ میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری نہیں ہے، گولی چل گئی ہے اس سے غلطی سے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا چیمبر میں گولی نہیں ہے. اس پہ مولانا شاہد صاحب کی آڈیو بھی میں ہو سکتا ہے نیٹ پہ اپلوڈ کر دوں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے، گارڈ سے اس نے ویسے ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے بندوق لی ہے، گارڈ نے میگزین نکال دیا تو وہ سمجھا کہ چیمبر میں گولی نہیں ہے. تو کھیل کھیل میں اس نے ٹریگر چلائے اور اس کے سینے سے آر پار ہو گئی. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کبھی بھی سینے پہ نہیں مارتا، وہ ہمیشہ کنپٹی پہ مارتا ہے. تو یہ غلطی سے فائر ہوا ہے، اور یہ فائر میں نے بہت دیکھے ہیں، بہت دیکھے اپنی آنکھوں سے. ایک بندہ میرے سامنے رائفل کو صاف کر رہا تھا. یہ جب ہمارے گارڈ آئے نا، اسلحہ ان کے پاس آیا تو ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہی اسلحے سے لوگوں کو مرتے ہوئے بہت دیکھا ہے، لہذا ہر وقت اس کا خیال کرنا ہے کہ چیمبر میں گولی نہ ہو. اب میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. یہ بہت واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. جن کے گھروں میں اسلحہ ان کے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن حضرت مولانا طارق مل صاحب چونکہ مشہور ہیں تو یہ واقعہ مشہور ہو گیا، ورنہ یہ نارمل ہے. جہاں اسلحہ ہوگا وہاں یہ واقعات ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ نہیں رک کے تو کرنے دو، اس میں کسی سے کیا لینا دینا. باقی اللہ تعالیٰ اس بچے کو نصیب کرے، اس کی مغفرت کرے، اور جمیل کی توفیق عطا فرمائے. خودکشی حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی چاہے. اچھا ایک اور آخری بات، فرض کرو کسی مولوی کا بچہ خودکشی کر بھی لیتا ہے تو خودکشی کفر سے بڑھ کے تو گناہ نہیں ہے نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا، ایمان لایا نہیں، تو کیا اس بیٹے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ لوگ اگر تانا دیتے نوح علیہ السلام کو، آپ اپنا بیٹا کو تو سدھار نہیں سکے، ہمیں نصیحت کر رہے ہو، دیتے ہوں گے یقیناً. تو وہ کیا کہتے بھائی، جو نصیحت اسے کر رہا ہوں وہی تمہیں کر رہا ہوں. جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے ایمان نہ لائے. لوط علیہ السلام کی بیوی فاحشہ اس سینس میں کہ وہ لڑکے جب بدکاری کرتے تھے ان کو پتہ بتاتی تھی، کتنا بڑا جرم ہے. لوگ کہہ سکتے تھے لوط علیہ السلام سے آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہو، بیوی تو آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں. تو وہ کیا جواب دیتے؟ بھائی ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو کسی کے ریلیٹیو کے برے ہونے سے کسی دوسرے کو برا نہیں کہا جا سکتا. علماء بھی ایک عام لوگوں کی طرح ہی انسان ہوتے ہیں. ان کے گھر میں کوئی فرما بردار بیٹا پیدا ہوتا ہے، کوئی نافرمان پیدا ہوتا ہے. کسی کی بیوی نیک ہوتی ہے، کسی کی بیوی غلط ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں غلط ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ بعض اوقات طلاق دینے میں مسائل ہوتے ہیں، بچے رولنے کا خطرہ ہوتا ہے، انسان روک لیتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ 4-5 لڑکیاں کہیں جا رہی ہیں، مجھے کہا یہ دیکھو اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں، مسجد میں بیان کرتے ہیں، بچیاں پردہ کرتی نہیں ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بیچارہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتا ہو، نہ مانتی ہوں، بگڑ گئی ہوں، باغی ہو گئی ہوں، تو اب کیا کرے گا؟ اس نے کہا گھر سے نکال دیں. میں نے کہا گھر سے نکالنے کے بعد جوان لڑکی کو گھر سے نکالا جائے گا تو باپ کی عزت اس سے بڑھے گی اور خراب ہو جائے گی. اس کی جو مجبوری ہوتی ہے وہ جانتا ہے. تو اگر بالفرض کسی کے گھر میں خودکشی ہوئی بھی ہے، کسی عالم کے گھر میں، اول تو یہاں تو ہوئی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی ہے تو اس سے اس عالم کو یا علماء کو برا بھلا کہنا پھر بھی جائز نہیں بنتا. ہر شخص اپنے عمل کا مکلف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزوں کو دیکھ کے دینداری کا پتہ لگاؤ، نابالغ اولاد اور داماد جو انتخاب کے وقت. جب بیٹی دے رہے ہو تو وہ لڑکا کیسا تھا،
بے دین کو دے رہے ہو اس کا مطلب آپ خود ٹھیک نہیں ہو. بعد میں داماد بھی بگڑ جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں بگڑا نا, جب مجھے ملی تھی تو کسی کو یہ تھوڑی پتا تھی دوسری بھی کرے گا, تو کتنا بگڑ گیا, میں کرتا ہی چلا جا رہا ہوں. اللہ میاں نے روک دیا تو میں روک دیا. میں بھی تو بگڑے ہوئے دامادوں میں میرا شمار ہوتا ہے. شریف شرفا قسم کا داماد ہوتا, ایک ہی کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا, کیا خیال ہے. تو وہ تو جب اس وقت میرا دوسری کا ارادہ بھی نہیں تھا. تو جب ہمارے سسرال کے ہاں میری شادی ہوئی تو اس وقت تو میں بہت شریف تھا. بعد میں مجھے دوسری کا بھی خیال آیا تو پھر میں کیا بن گیا, بدماش بن گیا. یعنی ان کی سوچ میں مجھے تو پھر جو تیسری چوتھی کرے گا تو اس کو بگڑا ہوا داماد ہی کہیں گے لوگ, کیا خیال ہے. تو بدماش کسی اور سینس میں نہ سمجھے, بس یہی مطلب ہے بدماشی کا. تو ہاں, اور نابالغ بچہ ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. آپ کی بچی پورے کپڑے نہیں پہن رہی نا, نابالغ بچی, آپ برے ہو, کیونکہ اس پہ تو آپ کا کنٹرول ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ نابالغ بیٹی نابالغ بیٹے پہ آپ کا کیا ہے, کنٹرول. اس کو کپڑے پورے پہناؤ. وہ اگر برائیاں کر رہا ہے تو پھر آپ غلط ہو اس کا مطلب. لیکن جب بالغ ہو گیا تو ہر انسان اپنے عمل کا مکلف ہے. پھر پورا کنٹرول نہیں ہوتا انسان, پھر پتہ نہیں کیا کیا بات. اکثر تو صحیح ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن بگڑ بھی رہے ہوتے ہیں. اس میں ماں باپ کو برا کہنا ٹھیک نہیں. میں نے ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے دل میں داڑھی کی بڑی اہمیت تھی, بہت بیان کیا کرتے, اور اپنے بچوں نے داڑیاں نہیں رکھی ان کے. وہ کہا کرتے تھے میں نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے, اگر بن جاتے تو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوتے ہیں, لیکن بس اللہ کی مرضی. تو یہ ہوتا ہے گھروں میں, تو اس میں کسی کی وجہ سے کسی کو ملامت کرنا ٹھیک نہیں ہے.